بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں حسن بصری کا واقعہ آپ سے بیان کرتا ہوں۔ حضرت حسن بصری کے پاس چار شخص تھے، ہر ایک نے اپنی اپنی مشکل بیان کی تو انہوں نے چاروں کو اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کرنے کی تلقین کی۔ دیکھیں، ایک شخص نے حسن بصری کے روبرو قحط سالی کی شکایت کی تو انہوں نے اس سے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ دوسرے شخص نے غربت و افلاس کی شکایت کی تو اس سے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ تیسرے شخص نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے وہ مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ آپ نے اسے جواب میں تلقین کی کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست کرو۔ چوتھے شخص نے ان کے سامنے اپنے باغ کی خشک سالی کا شکوہ کیا تو اس سے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کی التجا کرو۔ تو ابن سبی کہتے ہیں ہم نے ان سے کہا، ایک دوسری روایت میں ہے ربی بن سبی نے ان سے کہا آپ کے پاس چار لوگ الگ الگ شکایت لے کر آئے، آپ نے ان سب کو ایک ہی بات کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرو۔ حسن بصری نے جواب دیا میں نے انہیں اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں بتلائی، میں نے تو انہیں اس بات کو حکم دیا جسے رب کریم اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ سورۃ نوح میں فرماتے ہیں کہ اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک وہ بڑے بخشنے والے ہیں، آسمان سے تم پر موسلا دھار می برسائیں گے اور تمہارے مالوں اور اولاد میں اضافہ کریں گے اور تمہارے لیے باغات اور نہریں بنائیں گے۔ اللہ اکبر۔ توبہ اور استغفار کے فوائد سمراٹ کتنے عالیشان اور زیادہ ہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو اپنی قوم کی دعوت دینے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اپنے رب سے اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی طلب کرو، پھر آئندہ گناہ کرنے سے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے خوب زور کمی برسائیں گے اور تمہاری قوت میں مزید اضافہ کریں گے اور گناہ گار ہو کر پھر نہ جاؤ۔ پھر انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ سے سابقہ گناہوں کی معافی طلب کرنے کا حکم دیا ہے، اس سے سابقہ خطائیں مٹ جاتی ہیں، نیز اس بات کی تلقین کی کہ آئندہ گناہوں سے باز رہیں، اور جس کسی میں استغفار و توبہ کی خوبی پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کا حصول آسان کر دیتے ہیں، اس کے معاملے میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں اور اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے اور یہ کہ تم اپنے رب سے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگو اور آئندہ گناہ کرنے سے توبہ کرو، وہ تمہیں ایک مدت معین یعنی موت تک اچھی طرح دنیا کے مزے اڑانے دے گا، اور جس نے زیادہ عبادت کی اسے زیادہ اجر دے گا، اور اگر تم پھر چاہو تو بے شک میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو اسی طرح سے ہے استغفار اور توبہ کا ثمر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وسعت رزق اور خوشحالی سے نوازیں گے اور تمہیں اس طرح عذاب سے نیست و نابود نہیں کریں گے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کو کیا ہے۔